ایران کا ایک علاقہ ہے گیلان فارسی میں، اور عربی میں اسے جیلان کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ پیدا ہوئے، اور آپ جس خاندان کے اندر پیدا ہوئے، آپ کے والد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر بندے اور عظیم ترین ولی تھے، اور آپ کی والدہ بھی ولی تھی، اور آپ کے دادا بھی ولی ہیں، اور آپ کے نانا بھی ولی ہیں۔ اور یہ ولایت کا سلسلہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اپنی والدہ کے اعتبار سے بھی حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور والد سے لے کر کے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر، اور پھر وہاں سے لے کر حضرت مولا کائنات تک، یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ایسا سلسلہ تو ذہب ہے، اور یہ اتنا پیارا سلسلہ ہے کہ اس سلسلے کے سارے بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولایت اور اپنے قرب سے نوازا ہے۔ حضرات گرامی، صرف دو باتیں آپ حضرات کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے اچھے ہو جائیں، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ بچے تبھی اچھے ہو سکتے ہیں جب بچوں کو اچھا ماحول بنے، اور سب سے پہلے بچے جس کو فالو کرتے ہیں وہ ان کے ماں باپ، ان بچے کے لیے سب سے پہلے جو آئیڈیل ہوتے ہیں وہ ان کے والدین ہوتے ہیں، نمونہ ان کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ اگر نمازی ہوں تو بچہ بھی نماز کرنے کی نقل کرتا ہے، ماں باپ اگر اچھے ہوں تو بچہ بھی اچھائی کرنے کی نقل کرتا ہے، ماں باپ اگر کام کے ہوں تو بچہ بھی کام کی باتیں کرتا ہے، اور ماں باپ اگر گناہوں کے اندر، بے حیائیوں برائیوں کے اندر اگر وہ منہمک ہو جائیں، مصروف ہو جائیں، تو پھر آگے وہ سارے کے سارے اثرات جو ہیں وہ بچوں کے اوپر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اور آ کر کے وہ عرض کرنے لگا کہ حضور والا کہ ایک عجیب معاملہ ہو گیا۔ معاملہ یہ ہوا کہ میرا بیٹا یہ کھیل رہا تھا، اور اس نے ایک بہت بڑا نقصان کر دیا ایک بندے کا۔ وہ مشق کے اندر پانی لے کر کے جا رہا تھا، اور میرے بیٹے نے ایک تیر مار کے اس کا سارا پانی گرا دیا۔ لیکن میرے گھر کے اندر ایسا ہوا نہیں، کیونکہ میں خود بھی، اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر کرم ہے، اور میری بیوی بھی بہت زیادہ نیک ہے، کبھی ہماری نماز تہجد تک قضا نہیں ہوئی، رزق حلال ہمیشہ ہم کھاتے رہے، اور حرام کمائی بھی ہماری نہیں، تو یہ اتنا بڑا بلنڈر ہمارے بیٹے نے کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اور جا کر کے بیوی کے سے تحقیق کرو کہ اس بیوی نے ساری زندگی کوئی کام اس طرح کو تو نہیں خلاف شرع کیا۔ تو اس نے بیوی نے کہا کہ سوچ کے ذرا مجھے بتا کہ ساری زندگی جب تک یہ تیرے پیٹ میں تھا وہاں سے لے کر کے اب تک کی تو اپنی سیرت و سوانے بتا۔ تو بیوی کہنے لگی ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میرے پڑوسیوں نے میرے گھر میں انگور رکھ دیے تھے، اور میں سوئی سے اپنے کپڑوں کی سلائی کر رہی تھی۔ اتنے میں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ انگور کھٹے ہیں یا میٹھے ہیں، ان کو ٹیسٹ کیا جائے، اور میں نے سوئی تھوڑی سی انگور کے اندر چبھا کے بغیر اجازت کے اور ان کا ذائقہ چکھا تھا، اور اس وقت یہ میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا۔ بس اتنی غلطی ہوئی، اس کے علاوہ ساری زندگی میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ تو فوراً گھر والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اپنے پیر سے جا کر کے بتایا ایسا مسئلہ ہے۔ کہا جب ماں اتنی غلطی کرے گی تو بیٹا پھر تیر چلائے گا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ جب چھوٹی غلطی کریں گے تو آگے اس کے اثرات اپنی اولاد کے اوپر کیا مرتب ہوتے ہیں۔ ہم بھی ذرا غور کریں، اور جو بڑے حضرات ہیں وہ ذرا غور کریں۔ ہم تو اپنی اولاد کو اپنی تقریر کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقریر کیا ہوتی ہے؟ تقریر سے دلائل دیے جاتے ہیں نا، اور دوسرے کو تقریر کے ذریعے قائل کیا جاتا ہے، اور قائل کرنے کا طریقہ یہ تقریر ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ انقلاب قائل کرنے سے نہیں آتا، انقلاب مائل کرنے سے آتا ہے، اور قائل بندہ تقریر کے ذریعے ہوتا ہے، مائل بندہ عمل کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور اگر ماں باپ کا عمل صحیح ہوتا ہے تو یقینی طور پہ بچوں کا عمل بھی صحیح ہوگا، بلکہ بڑھ کر کے ہوگا۔ آپ ذرا دیکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین، ان کے ماں باپ کا معیار دیکھیں۔ جمعے کا دن ہے،
اور وہ اپنے علاقے میں گئے اسی طریقے سے کہ وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے ایران کا اکثر، تو وہ ایک دریا کے اندر وہ غسل کرنے کے لیے گئے، تو اتنے میں دیکھا ایک سیب آ رہا ہے، فوراً اٹھایا کھانا شروع کیا، آدھا سیب کھایا تھا، دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اللہ جانے کس بندے کا ہوگا، فوراً وہ کپڑے پہنے اور اسی طریقے سے نماز جمعہ کے لیے نہیں گئے، وہاں سے چلے گئے کہ دیکھیے آگے دیکھا ایک باغ تھا، اس کی ایک ٹہنی تھی، انہوں نے یقیناً یہی ہوگا، اور وہ باغ کے مالک کے پاس چلے گئے، حضرت آپ معاف کر دیں، کہ نہیں معافی ایسے ہوگی، اس کی معافی کے لیے آپ کو 10 سال تک میرے اس باغ کی خدمت کرنی پڑے گی اور اس باغ کے اندر کام کرنا پڑے گا، آپ کو مالی بننا پڑے گا۔ کہا مجھے منظور ہے، پہلی شرط، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ وہ پوری یعنی سارا کچھ بیان کیا ہے، کسی کام کی نہیں ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ حضور غوث پاک کے والد ماجد حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمہ اللہ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ حضور والا آپ کی یہ دونوں شرطیں منظور ہیں، لیکن خدا را یہ جو نادانستہ طور پہ مجھ سے گناہ ہو گیا آپ اسے معاف فرما دیں۔ آپ نے غور کیا کہ پورا سیب نہیں آدھا سیب کھایا، توڑ کر کے نہیں کھایا، وہ بھی دریا کے اندر آ رہا تھا اسی حساب سے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد پھر وہ بے توجہی میں یعنی توجہ بھی نہیں ادھر کی، ایسے بے خیالی میں انسان کام کر لیتا ہے، اس حالت میں انہوں نے وہ کھا لیا، اور پھر بھی انہیں اس قدر اس کا احساس ہوا کہ احساس ہونے کے بعد 10 سال کے لیے مزدوری کرنا بھی برداشت کر لیا، اپاہج لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا بھی برداشت کر لیا، یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن کیونکہ یہ حقوق العباد کی گرفتاری کے اندر انہوں نے مبتلا ہونا، اس میں معافی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ساری محنت کی، اس لیے کہ حق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حق اللہ، ایک حق العبد ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق جو بندوں کے اوپر ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جب چاہے معاف فرما دے، لیکن جو بندوں کے حقوق، ایک بندے کا حق دوسرے بندے کے اوپر ہوتا ہے، تو جب تک بندہ معاف نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ جو سخت معاملہ ہے وہ حقوق العباد کا ہے، اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگوں کی ایک طرح کی کم نصیبی بھی ہے کہ آج سب سے زیادہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ حقوق العباد کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ مجھے آپ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کا صحیح حق ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بہن بھائی کا حق ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ بیوی شوہر کا اور شوہر بیوی کے حقوق ادا کرتی ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے نا تو ہم سب لوگوں کا یہی حال ہے، اور سب سے جو مشکل کام ہے وہ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد کا قاعدہ، اصول اور ضابطہ بڑا سخت ہے کہ بندہ جب تک معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے، اور بندے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ یہاں تو دنیا کے اندر کوئی معاف نہیں کرتا، تو پھر آخرت تو وہاں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑا سخت معاملہ ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ حقوق العباد کا خاص خیال رکھا جائے، اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دو چیزیں جس بندے کے اندر آ جائیں اللہ تعالیٰ ولایت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ پہلی چیز صدق مقال، اور دوسری چیز کا رزق حلال۔